حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے، یا تو وہ نیکوکار ہے تو شاید نیکیوں میں وہ زیادہ بڑھ جائے جو ایک مومن کا مقصود و مطلوب ہے، اور یا بدکار ہے تو شاید وہ توبہ کرے، اس طرح عمر میں اضافہ اس کے لیے خیر کا باعث ہو جائے۔ بخاری و مسلم، یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور مسلم کی روایت میں ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے اور نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، اس لیے کہ جب یہ مر جائے گا تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور مومن کے لیے اس کی عمر میں اضافہ اس کے لیے بھلائی ہی میں اضافے کا باعث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے موت کی آرزو ہرگز نہ کرے، اگر اس نے ضرور ہی کرنی ہے تو بین الفاظ کرے، اللہم احینی ما كانت الحیاة خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت اس وقت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم خباب بن ارط رضی اللہ عنہ کی مزاج پرسی کے لیے ان کے پاس گئے، اور انہوں نے بطور علاج 7 داغ لگوائے تھے، تو انہوں نے فرمایا، ہمارے وہ ساتھی جو ہمارے پیش رو تھے وہ گزر گئے، یعنی دنیا سے چلے گئے، اور دنیا نے ان کے اخروی اجر کو کم نہیں کیا، کیونکہ انہیں دنیا کی آسائشیں میسر نہ تھیں، اور اب ہمیں اتنی دولت میسر آ گئی ہے کہ اسے سنگ و خشت یعنی تعمیرات پر خرچ کرنے یا زمین میں دفن کرنے کے سوا اس کا کوئی مصرف نہیں پاتے۔ اگر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا۔ پھر ہم دوسری مرتبہ ان کے پاس گئے جبکہ وہ اپنی کوئی دیوار بنا رہے تھے، تو فرمایا، مومن جس پر بھی کچھ خرچ کرے اسے اجر ملتا ہے سوائے اس خرچ کے جو وہ اس مٹی یعنی تعمیرات پر کرتا ہے۔ بخاری و مسلم، اور یہ الفاظ بخاری کی روایت کے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔